بہت بڑے عالم دین تھے. کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کے نکل رہا تھا, پرانا دور ہے, کہ مجلس پڑھ کے نکلا تو راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو نشے کی حالت میں تھا, اور اوباش اور اس طرح کے بدماش لوگ ہر جگہ ہوتے تھے. تو وہ مجھے مل گیا, کہا شیخ ہمارے لیے بھی روزہ پڑھو, یعنی مصائب پڑھو. تو اس نے بولا بھائی مصائب اور مجلس پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے, تم مجلس میں آ جایا کرو جہاں میں پڑھتا ہوں. کہا نہیں ہم تو آ نہیں سکتے, اب ہم جیسے لوگ کہاں مسجد میں آئیں گے, کہاں اسے نہیں. کہا نہیں تم آؤ. کہا نہیں. کہا اچھا پھر کہیں رکھو تو میں آ جاؤں. کہا نہیں یہیں پڑھو. اب آدمی ویسی دوسری کیفیت میں تھا. مولانا نے کہا پتہ نہیں کیا ہی نہ ہو جائے. کہا اچھا دیکھو مجلس یا مصائب پڑھنے کے لیے ایک شرط ضروری ہے. کیا؟ کہا کرسی ہو, ممبر ہو, تقاضا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات کروں تاکہ یہ مجھے جانے دے. اللہ اکبر. وہ شخص خود جھک گیا, کہا شیخ میں ممبر ہوں, میرے اوپر بیٹھ کے پڑھو. کہا یہ بیٹھے, انہوں نے صرف یہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا وہ کانپنا شروع ہوا. کہا میں نے دوسرا سلام کیا, اس کی کپ کپاہٹ بڑھتی گئی, تیسرے سلام تک اس نے گر گیا. میں نے بھی کہا کہ ختم. کہا بس شیخ. کہا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا نہیں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے, میں تمہاری حفاظت کرتا ہوا تمہیں تمہارے گھر تک. عالم دین کہتے ہیں میرے دروازے تک آیا, جو سمجھ گیا بس او گیا. وہ شخص جو نشے میں تھا کہتا ہے شیخ ایک سوال پوچھوں؟ کہا کہا شیخ یہ بتاؤ ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر. عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں, تم نہیں جلائے جاؤ گے, تم تو امام سے محبت کرتے ہو, بس یہ معرفت ہے. ایک آپ کا رویہ بدل دیتا ہے. اب ہمارے جیسا خدا نہ خواستہ کوئی ہوتا بھائی چلو اپنا کام کرو, تم کہاں, اور نہیں. اس لیے تو علماء کا احترام کرنا چاہیے. ذہن محترم کس طرح انہوں نے معاشرے کو اڑایا, کتنی معرفت تھی اس کی, کہ کہا ممبر امام حسین کیا جہنم میں جلایا جائے گا؟ نہیں. عزیزان محترم اپنے نگاہوں سے لوگوں کو مت دیکھا کریں. وہ کریم ابن کریم ہے, ادھر گڑ گڑائیں, ادھر تڑپیں کھڑے ہو کر مولا میں گناہگار, میں خطاکار, لیکن آ گیا ہوں, کہاں جاؤں میں؟ آپ نے تو بلایا, میں یہاں آیا ہوں. آپ نے نہیں بلایا ہوتا تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. اب جب آ گیا ہوں تو کہاں جاؤں میں؟ آپ کے در کے سوا میرا کون سا دروازہ ہے مولا؟ سمجھیں عزیزان محترم, سفینۃ النجات ہے, سب سے تیز. سارے اہل بیت سفینۃ النجات, سارے ائمہ حدیث ہے کہ اہل بیت ہی, رسول خدا فرماتے ہیں میرے اہل کا سفینۃ النو, بالکل ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی ہے, جو سوار ہو گیا وہ. لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے تیز ہے, سب سے تیز ہے. ایک دفعہ یا حسین کہہ دو بس. اس نام میں ہی پروردگار نے ایسا کچھ رکھا ہے کہ آپ سارا سال کچھ بھی کرتے رہیں, فرش عزا پہ آئیں آپ کی آنکھ سے آنسو آئے گا. رونا آسان تھوڑی ہے, کوئی رونا آسان ہے. اپنا بھی لوگ مر جاتے ہیں, بعض اوقات روتا نہیں ہے آدمی, وہ بھی آپ روز رو رہے ہیں 2 مہینہ 8 دن. میں تو خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ایک مجلس پڑھی, کبھی دن میں 2 ہیں, کبھی کہیں زیادہ ہیں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوتا ہے. یہ کون ہے جو کروا رہا ہے, یہ کون ہے جو رلوا رہا ہے. ہمیں آسان نہیں ہے رونا, پورا پروسیجر ہے. اگر آپ میڈیکلی دیکھیں آنسو نکلنا پورا پروسیجر ہے, یعنی جذبات احساسات کا ہٹ ہونا, دماغ تک پہنچنا, پھر دماغ کو آرڈر دے,
آنکھوں کے اندر کیفیت پیدا ہو اور جھوٹے بھی آنسو نہ ہو، یہاں سے آنسو نکل رہا ہو، یہاں سے آنسو نکل رہا، یعنی کوئی دل کے اتنا قریب ہے. کتنے خوش قسمت ہیں. اس لیے تو روایت ہے جو آنکھ امام حسین کے لیے گریا کرتی ہے وہ آنکھ قیامت والے دن خوشحال ہوگی. امام حسین آپ نے کیا کیا ایسا، کیا کیا ایسا. سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے خود اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا عزادار جنت میں نہیں جائے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر.